الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم انتہائی بابرکت مجلس ہے، اتنے بڑے اکابر کے سامنے میرے لیے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنا انتہائی میرے لیے صبر عظمہ جسارت ہے۔ سب سے پہلے تو میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں سید احمد نقشبندی صاحب کا کہ انہوں نے اتنے خوبصورت مجلس کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ پاک اس پر بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمائے۔ یہ ساتھی تھوڑے ساتھی آگے کر لیتے ہیں۔ اگر توجہ سے بات سنیں گے تو انشاءاللہ بھی سمجھ میں آ جائے گا اور فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ پاک سلامت رکھیں۔ اس کائنات میں سب سے بڑا منصوبہ اور اللہ پاک کا اس کائنات میں سب سے بڑا پروجیکٹ وہ کون ہے بھائی؟ انسان ہے۔ کون ہے بھائی؟ انسان۔ انسان اس کائنات میں گویا کہ اللہ پاک کا ریفرنس ہے۔ انسان کے ذریعے اللہ پاک کا تعارف ہوا۔ فصوص الحکم ابن ربیع رحمہ اللہ کی کتاب ہے، تصوف کے بہت بڑے شیخ گزرے ہیں۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر ایک فرضی نقشہ ذکر کیا ہے۔ اللہ، انسان اور کائنات۔ اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کی، اپنی معارفت، اپنی پہچان، اپنی عبادت کی۔ تو انسان اللہ کے لیے ہوا اور کائنات کو اللہ پاک نے وجود دیا انسان۔ لیکن معاملہ اس سے الٹ ہوا۔ انسان اللہ کے بجائے کثرت کے اندر، کائنات کے اندر پھنس گیا ہے۔ تو اللہ پاک کی وہ مدد و نصرت جو ایک ایمان والے کے ساتھ ہوتی ہے، وہ مدد آنی بند ہو گئی۔ بہرحال اس کائنات میں سب سے بڑا منصوبہ کون ہے؟ اللہ کا انسان ہے۔ قرآن پاک میں آپ دیکھیں اللہ پاک نے ساری کائنات کو وجود دے کر کے اپنا تعارف اور طرح کروایا ہے۔ انسان کو پیدا کر کے اللہ پاک نے اپنے تعارف کا انداز ہی بدل دیا۔ ساری کائنات کو وجود دیا اور پھر اللہ پاک نے فرمایا ان ربکم اللہ، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ۔ کون سے اللہ؟ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم والجبال مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ پاک تعارف کروا رہے، اللہ وہ جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، دن اور رات کا نظام چلایا، پہاڑ اور سمندر اور سورج اور ستاروں کو وجود دیا۔ پیدا بھی اللہ نے کیا ہے، امر بھی اسی کا چلتا ہے۔ اب تعارف کروا رہے، فرمایا تبارک اللہ رب العالمین، تمام جہانوں کو پالنے والا کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ یہ تعارف کب کروایا؟ جب کائنات کو وجود دیا۔
انسان کی باری آئی، اللہ پاک نے تعارف کا انداز بدل دیا۔ ابھی فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ۔ انسان کو مٹی سے نکالا، ایک جوہر میں بدلا، اور پانی کا ایک قطرہ لوتڑا بنا، ہڈی بن گئی، اس پر گوشت آیا، اور چلتے چلتے ثم انشأناہ خلقا آخر، یہ شکل تیار ہو گئی۔ اب اللہ پاک تعارف کروا رہے، فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کائنات کو پیدا کیا، کیا فرمایا؟ رب العالمین۔ انسان کو پیدا فرما کر کے کیا فرمایا احسن الخالقین، سب سے حسین پیدا کرنے والا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، پوری کائنات کو اللہ پاک نے پیدا کیا، اس کائنات کی رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے اس کی فطرت میں علم دیا۔ آپ نے چونٹیوں کو دیکھا؟ چونٹیوں کا کوئی ماسٹر دیکھے؟ چونٹیوں کا کوئی ماسٹر نہیں ہے، چونٹیوں کا کوئی معلم، کوئی ٹیچر نہیں ہوتا ہے۔ چونٹیوں کو لائن بنانا کوئی نہیں سکھاتا، بینس کو تیرنا کوئی نہیں سکھاتا۔ بینسوں کی کوئی اکیڈمی دیکھی؟ اس اکیڈمی میں بینس کو تیرنا سکھایا جاتا ہے، دیکھا ہے کسی نے؟ نہیں دیکھا نا؟ آپ نے کبھی دیکھے ہیں سیب کے درخت پر آم لٹک رہے، کبھی مالٹے کے درخت پر پیاز دیکھے؟ آپ کی توجہ ہے؟ ساری کائنات کو پیدا کیا، کائنات کی رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے فطرت میں علم کو رکھ دیا۔ انسان کو پیدا کیا، فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ انسان جاہل پیدا ہو، کچھ بھی نہیں جانتا۔ انسان کو بولنا سیکھنا پڑتا ہے، چلنا سیکھنا پڑتا ہے، پڑھنا سیکھنا پڑتا ہے، لکھنا سیکھنا پڑتا ہے۔ سارے اخلاق، سارے صفات، سارے عادات اپنے اندر پیدا کرے، یہ تمام کے تمام انسان سیکھنے پڑتے ہیں۔ انسان جاہل پیدا ہوا ہے، انسان کی رہنمائی کی ضرورت تھی۔ انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے حضرات انبیاء کو بھیجا ہے۔ کن کو بھیجا؟ بولے کتنے انبیاء دنیا میں؟ بتائے گا؟ 1,24,000۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم دین سے دور ہیں، مسجد سے دور ہیں، مدرسے سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں، صلحاء سے دور ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ نسبت نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، جوڑ نہیں ہے، تو پھر ایسے ہی کہنا پڑے گا 5 لاکھ آئے۔ تو کتنے انبیاء ہیں بھائی؟ 1,24,000 انبیاء آتے تھے، انسانوں کی رہنمائی کرتے تھے، اللہ سے جوڑتے تھے، اللہ سے تعلق بنواتے تھے۔ سب سے آخر میں کون تشریف لائے؟ سب سے آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے بعد کسی نبی نے دنیا میں نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، سب کا ہے، جن کا عقیدہ ہے وہاں کھڑا ہے۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کون ہوگا؟ پکا دجال ہوگا، کذاب ہوگا، جھوٹا ہوگا، شیطان ہوگا، لعین ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس طریقے سے روشنی کے تمام مرتبے سورج پر ختم ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے کمالات کے تمام مرتبے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔
امام شافعی صاحب رحمہ اللہ مسجد نبی میں درس دے رہے تھے، ایک جملہ ارشاد فرمایا اللہ پاک نے تمام انبیاء کو جو کمالات دیے تھے، جو صفات دیے تھے، جو معجزات انوارات دیے تھے، وہ تمام کے تمام ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے، حضرت مجھے تو اعتراض اشکال ہے، سوال ہے، کیا کہاں اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو ایک معجزہ دیا تھا؟ اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو موم کر کے نرم کر دیا تھا۔ کیا اس جیسا کوئی کمال، کوئی صفت، کوئی معجزہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے؟ امام شافعی صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے ارے لوہے کا ہاتھ میں موم ہو جانا، نرم ہو جانا، یہ چھوٹا کمال ہے، یہ چھوٹا معجزہ ہے۔ اس سے بڑھ کر کے کمال، اس سے بڑا معجزہ یہ ہے خندق کی جس وقت کھدائی ہو رہی تھی، 1100 صحابہ خندق کی کھدائی میں مشغول تھے۔ کھدائی کرتے ایک چٹان آیا اور صحابہ کرام کے لیے اس چٹان کو توڑنا مشکل ہو گیا تھا۔ ایک جماعت کے نبی کے سامنے بیٹھ گئی، شکایت کرنے لگی، یا رسول اللہ وہ فلانی جگہ پر ایک چٹان آیا ہوا ہے، اسے توڑنا ہمارے لیے دشوار ہو گیا ہے، کیا کیا؟ نبی اسلام خود اٹھے، ہاتھ میں خنجر نہیں، تلوار نہیں، لکڑی، ایک لکڑی لے کر کے چلے اور اس چٹان پر کھڑے ہو کر کے اللہ کا نام لے کر ضرب لگا، اللہ کا نام لے کر ضرب لگایا تو وہ چٹان پہاڑی وہ ریزہ ہو کر کے پانی کی طرح بہنا شروع ہو گیا۔ امام شافعی صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے ارے لوہے کا ہاتھ میں موم ہو جانا، نرم ہو جانا، یہ چھوٹا کمال ہے، ایک ضرب سے ایک چٹان کا ریزہ ہو کر کے پانی کی طرح بہہ جانا، یہ بڑا کمال ہے۔ تو نبی علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں، اللہ پاک نے بے شمار کمالات فرمائے، بے شمار صفات عطا فرمائے ہیں۔ آج بھی اگر ہم نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپنائیں اور اس سے فالو کریں، دنیا کی کامیابی، مرنے کے بعد کی کامیابی ہماری لیے اللہ پاک دنیا کی کامیابی بھی عطا فرمائیں گے، آخرت کی کامیابی بھی عطا فرمائیں گے۔ بھئی ہم نقل تمہارے وہ کہتے ہیں نا کہ اسکول میں اگر کوئی بچہ نقل مار لیتا ہے تو نقل مارنے والا پاسی ہو جاتا ہے۔ ہم اس فتنہ اور فساد کے دور میں نبی علیہ السلام کی اتباع کی سنت کی نقل ماریں گے، یہ نقل بھی کل قیامت انشاءاللہ تعالی کام آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جمعہ عطا فرمائی، صحابہ کی پاک جمعہ۔ اللہ پاک سند جاری کر دیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، فرمایا میں سے راضی۔ اتنا کافی ہے نا؟ تمام صحابہ کے لیے اللہ سند کا جاری کر دینا کافی ہے نا؟ اب کسی اور کو بھی اشکال تو نہیں رہتا۔ ایک صحابی کی زندگی کو دیکھو گے کمان سے بری، جس طریقے سے ہر پھل کی خوشبو، ہر پھل کا ذائقہ الگ ہے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کو آپ پڑھیں گے، دیکھیں گے ہر ایک کی زندگی منفرد کمالات سے بری۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، چلتے جائے 1,00,000 کم و پیش 24,000 صحابہ ہیں، سب کی زندگی خوشبو سے بری ہوئی۔ ایک کی اتباع کرو گے تو زندگی کی پوری رہنمائی آپ کو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آج جس عنوان سے یہ پروگرام امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مکہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے، لیکن ابن عساکر اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے پہلے مسلمان ہو چکے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقع پر ان کے لیے دعائیں خوب دعائیں دی اور پھر کاتب وحی بنائے. کتنا بڑا اعتماد ہے ان کا ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد ہے. امیر علی الوحی وحی کے معاملے میں امین صحابی کون تھے؟ بولے بھائی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. ام حرام وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہمارے گھر میں آرام فرما رہے تھے. بھائی توجہ ہے ہمارے گھر میں آرام فرما رہے تھے. نیند سے بیدار ہوئے اور خوش ہوئے مسکرا رہے تھے. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے لگے میں نے خواب میں دیکھا کہ میری امت کے کچھ لوگ ہیں جو سمندر کی جنگ لڑ رہے ہیں اور پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے ان کے اوپر جنت کو واجب کر دیا اور پھر فرمانے لگے کہ اللہ پاک نے ان کو اصحاب بدر کا مرتبہ عطا فرما دیا. تو میں حرام کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرما دیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ بھی اور پھر آپ جب دیکھیں گے تاریخ میں سمندری جنگ جس میں لڑی ہے اس کا نام کیا حضرت امیر معاویہ سب سے پہلے بحری بیڑا تیار کیا ان کا نام کیا ہے حضرت امیر معاویہ. اور دیگر اکابر صحابہ کی زندگی میں آپ دیکھیں گے ان کا کتنا اہتمام. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں گورنر رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں دمشق کے گورنر رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تھا کہ کسی علاقے کے گورنر کو 3 سال سے زیادہ نہیں دیتے تھے. لیکن یہ واحد شخصیت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو آپ کے زمانے میں 19 سال تک مسلسل گورنر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد ہے کاتب وحی بنائے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اعتماد ہے اپنے زمانے میں گورنر بنائے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اعتماد ہے اپنے زمانے میں گورنر بنائے. اور قسم کا اعتماد ہے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کو خلیفہ بنایا. اور سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ اللہ پاک نے سند جاری کر دیا رضی اللہ تعالی عنہ. اتنا کافی ہے. اب اس کے بعد کسی کو اشکال نہیں رہتا. اللہ پاک ہمیں کہیں سنے پر عمل کی نصیب فرمائے اور ان پاک ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر خدمت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.